وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ بتا دوں یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا، جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا۔ یہی بات ہے۔ اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے، مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوریاں۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہیں، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا۔ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا، تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا۔ میں نے جو کھیس اٹھایا، اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل کے وہ کن کھجورا ایک کیس میرے پاس آیا۔ میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سانپ کی لکیر جاتی ہے۔ کچے گھر، کہاں ماربل، کہاں چیزیں، کچے گھر۔ دراصل وہ سانپ کی لکیر نہیں تھی، وہ اصل میں آپس میں سینگ اڑے ہوئے تھے، کوئی گھر میں کوئی آپس میں دشمنی اور مخالفت چل رہی تھی۔ ایک دیورانی ایسا کرتی کہ وہاں ایسے انداز سے لکیر اس کے کمرے میں لگا دیتی کہ سانپ یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل ٹھنڈی میٹھی تھی، ایویں جی میں گھیو دا گھڑا ہوں دے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تیرا سکون برباد کر دوں گی۔ وہ ایک لکیر لگا دیتی تھی ایسی۔ اب کمرے میں سانپ ہے، لکیر نے بتایا، سانپ نہ آواز آئی نہ پھنکار آئی، صرف لکیر کو دیکھا۔ اب کمرے کے اندر جا نہیں رہے کہ میرے کمرے میں سانپ ہے۔ انہوں نے گھر کا سارا سامان ادھیڑ ڈالا، کہیں نہیں ہے۔ یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر و فریب کیا ایسے ہی؟ انہوں نے نہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر ہوتا تو کہاں ہے؟ نکل گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، سانپ ہے، سانپ۔ کیس میرے پاس آیا کہ جی سانپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہذا سانپ میرے پر مسلط کیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سانپ نہیں ہے۔ اچھا کوئی وظیفہ بتا دے اگر ہو۔ ہاں، میں نے کہا چلو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلام علی نوح فی العالمین،
जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, जिस घर में कीड़े मकोड़े हो, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आपने आपने आपने। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। तो कुरान की आयत है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस छोटी सी मुबारक आयत है। सलामुन, क्यों मैं ठीक पढ़ रहा हूं? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें, एक तस्वीर सुबह शाम पढ़ लें, सारा दिन कसरत से पढ़ लें, क्या फायदा होगा आपको? आपके वसवसे थे, इससे वसवसे खत्म हो गए। कहते जो काम ना हो रहा हो, परेशानी हो, तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं, बस हो जाता है। और क्या मिला किसको? बता रहा था इधर से। हाँ, फिर मौजू और रुख, मेरे दर्स का रुख बदल जाएगा, तुम ये बात ना करो। घर में चोरियां होती हों, कहते हैं चीजें गुम होती हों, पैसे गुम होते हों, जिन्नात चीजें उठाते हों, ऐसे चोरियां पैसे गुम होते हों, तो अगर लिख के दरवाजों पे लगा दें ये गुम नहीं होते, उसकी वजह है इन कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में जिन्नात शयातीन होते हैं, और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। इसलिए ये वजीफा सांप के कांटे, बिच्छू के कांटे, भेड़ के कांटे, किसी जहरीले जानवर के कांटे का लाजवाब इलाज है। इसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, जब सांस डूबने लगे, यानी सांस रोककर थुतकार दें। चंद बार ऐसा करें, 3 बार, 5 बार, 7 बार। सांप के कांटे, बिच्छू के कांटे और किसी जहरीली चीज के कांटे का लाजवाब इलाज है। जी हाँ, बस घर के सामने से खाल गुजरता है, उसके जरिए से कई चीजें घर में दाखिल हो जाती थीं। मैंने घर की चौखट पे लिख दिया यही, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये लिख दिया, फिर महफूज हो गए, हो गए। सहरा में मेरे साथ गए, कहने लगे बैठे, सहरा में साथ गए, वहां बिच्छू बड़े बड़े, सांप, भेड़िए, एक वहां एक सांप होता है, उसका नाम है तीर। हो, मैंने एक दफा देखा उसको, तीर की तरह से शूं करके निकलता है, और बस जिसको काट ले काफी होता है, बंदे गया। तीर का काटा सिर्फ मौत है, कोई उसका तरियाक इलाज नहीं है। तो कहते हैं मैंने देखा तो बिच्छू। अपना वाकया भी मुझे याद है, सुना दो, फिर आपका भी सुनता हूं। पीछे कुछ बंदे, कौन खड़ा था पीछे अभी सुनाने के लिए? वो खड़े हैं, 2 हैं, मैं सुनाता। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये मोती हैं, लूट लो। हमारे एक दोस्त हैं, मुझे कहने लगे जी कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर आए। बार बार कहा, बार बार। एक कोई कच्ची आबादी, गवर्नमेंट की जमीन पड़ी, वहां लोगों ने जगह ऐसे बस घर बना लिए कच्चे, उसने बनाया हुआ। मैं खैर गया, चंद अहबाब और भी थे, गर्मी थी, उसने, उसके साथ सहरा है, डेजर्ट है, उसने टीलों पे टूटी फूटी चारपाइयां बिछाई, और उसने कोई सादा सा खाना पकवाया। खैर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते ही मैं जमीन पर पांव रख के बैठ गया, क्योंकि सहरा की रात ठंडी और सहरा का दिन गर्म होता है, और रेत ठंडी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि बिच्छू आ रहा है।
ایک خیال آیا اور یہ میں پڑھ چکا تھا. بس میں نے ایسے پاؤں اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا بچھو جا رہا. میں نے کہا موبائل کی لائٹ مارو. بہت بڑا بچھو تھا اور وہ ایسے تیزی سے سفر کر کے میرے پاؤں والی جگہ سے گزر کے اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے اور وہ جا رہا. خیر انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا, کس ڈبی میں بند کیا. سلام علی نوح فی العالمین. جی آپ بتائیں. جی سلام علی نوح فی العالمین. میں نے آپ کے جب سے میں نے سارے دروازوں میں لکھ کے لگایا, سارے جو گھر والے ہیں کا خوف جو ہے ختم ہو گیا. کیا خوف تھا؟ عجیب قسم کا خوف آتا تھا. سارے گھر والے جو ہے نا پریشان تھے اور ڈرتے تھے. جب سے میں نے لکھ کر سارے دروازوں کے اوپر لگایا ہے, سب کا خوف ختم ہو گیا. گھر میں ایک خوف تھا, انجانا سا خوف تھا. خوف, اور اسی خوف کا دوسرا نام یہ ہے بے سکونی, بے چینی. ایک خوف ہے. کئی لوگ آگے مجھے کہتے ہیں دولت ہے, رزق ہے, سب کچھ ہے, پر یہ اندر ایک خوف ہے, اندر کوئی پریشانی ہے, اس کا کوئی حل بتا دیں. تو کہنے لگے میں نے یہ لکھ کے آپ کے درس سے سنا تھا, یہ لکھ کے گھر کے ہر دروازے اور چوکٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد خوف ختم ہو گیا. کیوں جی ختم ہو گیا؟ جی کہتے ہیں کہ گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی. آج کل سونے کی چوری بہت ہو رہی ہے اور روپوں کی چوری بہت ہو رہی ہے. سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی, چوکٹ پہ لکھ کے یہ لگایا. رات کو خواب دیکھا کہ کیڑے مکوڑے گھر سے نکل رہے ہیں, صبح دیکھا تو انگوٹھی مل گئی. کیا ہے یہ؟ ذرا سوچیں تو صحیح. ایک کو وہم ہوا, دوسرے کو وہم ہوا, تیسرے کو وہم ہوا, چوتھے کو. آپ سارے وہمی بیٹھے ہیں, میرے پاس وہم کے مریض بیٹھے ہیں, مجھ سمیت. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جی ڈیری فارم میں ہمارے زہریلے سانپ نکلتے تھے, یہ بتا رہے ہیں اللہ والے. 3 ہماری جو ہیں وہ گائے, وہ سانپوں نے کاٹی اور وہ مر گئیں. آج 3 سال ہو گئے جب سے یہ لکھ کے لگایا ہے. سانپ نکلنا ختم, بلکہ اگر کیا کہتے ہیں نکلے ہیں تو زہر ہوئے تو وہ مر گئے, ان کو مار دیا گیا. ایک نگری تھی, وہاں بارش ہوئی, نگری میں بارش ہوئی تو سب نے پانی پیا اور جس نے پانی میں پاگل ہو گیا. بادشاہ وزیر نے پانی نہ پیا. اب سارے بادشاہ اور وزیر کو پاگل کہیں, حالانکہ یہ تو پاگل نہیں تھے, اور بادشاہ وزیر نگری کو پاگل کہیں, رعایا کو پاگل کہیں. وہ سارے پاگل ہو گئے. پاگلوں کی بستی, وہ سارے پاگل ہو گئے. اور یہ دونوں پاگل نہ ہوئے, تھک گئے مقابلہ کرتے کرتے. آخرکار بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ جی حضور. انہوں نے کہا تو بھی پی, مجھے بھی پلا, ان جیسے سارے ہو جائیں. میں نے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے کیا؟ لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ پڑھا لکھا طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے. آپ کے کھڑے لوگوں میں سے کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی سائنس کا بندہ ہے, سارے لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے, 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے, کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے, مرے ہیں, لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا, اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن, پریشانی, بے سکونی ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے, سکون آتا ہے, بیماریاں ختم ہیں. اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں.
जेवरात और पैसों की चोरियां, ये क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाली की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, यह सारी जिंदगी रहेगा। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा, नीचे से निकल के वो कन खजूरा जो है वो भाग गया, फिर उसको मार दिया। किस ताकत ने बचाया मुझे? इस आयत ने। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। इसके फायदे तो सुन लिए आपने आज। कोई और है जिसके पास इस आयत का कोई फायदा और कमाल हो, तासीर हो? हाँ जी। एक होती है जिसमें हाँ अच्छा, ददरी के लिए एलर्जी की एक किस्म है जिसमें सुर्ख निशान पड़ जाते हैं। उसके लिए कहते हैं कि मैंने पढ़ के उस पे फूंके मारी और वो ठीक हो गई। और कोई बताएगा? हमारी नजर एक ताकत रखती है। चीज मिली हो? खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। यही बात है।